یہ وہ موقع ہیں، دعا دیجئے، دعا لیجئے، بد دعائیں نہیں، دعائیں دیا کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بچوں کی بات آئی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس بچے کو دعا دی اور جس جس موقع پر دعا دی، سبحان اللہ، کیا اللہ نے ان بچوں کو شانیں عطا کی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکے سے باہر نکلے تو ایک چھوٹا سا بچہ، کمزور سا چھوٹا سا بچہ، وہ بکریاں چرا رہا ہے اور ایک روایت میں اونٹنیاں چرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابوبکر بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی او منڈا بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بچے ادھر کیا تو ہمیں دودھ پلا سکتا ہے؟ ان بکریوں میں سے کسی بکری کا دودھ پلا سکتا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ سرکار انا مؤتمن، انا مؤتمن، میں تو ان بکریوں کا امین ہوں، میں اپنی مرضی سے آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں چرواہا ہوں، انا مؤتمن، اور اگر میں مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو پلاؤں گا تو یہ خیانت ہوگی۔ اب کیسی بات ہے کافر، ہے کافر لیکن اسے ہے بچہ، کافر ہے بچہ ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ امانت داری کیا ہوتی ہے، دیانتداری کیا ہوتی ہے۔ اور اگر میں کہوں یہاں پہ تو یہ کوئی بعید نہیں ہوگا کہ ہیں مسلمان ہم، اور برس ہا برس بیت چکے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ امانت داری کیا ہے، دیانتداری کیا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے پیسے رکھوا لیے، اگر اس میں کر لیا تو وہ خیانت ہے۔ اور بھائیو، اللہ نے جو جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس ڈیوٹی کے اندر بھی کمی کوتاہی کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا ایسا کر کہ ان بکریوں میں سے یا ان اونٹنیوں میں سے وہ اونٹنی یا وہ بکری جو ابھی دودھ نہیں دے سکتی وہ ہمارے پاس لے آ۔ تو ایک چھوٹی سی لیلی پکڑی انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ہاتھ لگایا، وہ بکری اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دعا کی برکت، اس کے اندر سے دودھ نکل آیا، تھن بھر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، سیدنا صدیق نے بھی پیا اور اس بچے کو بھی پلایا۔ بچہ بڑا متاثر ہوا، بچہ بڑا متاثر ہوا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ بچے کو کیا پتا کہ دعا کروانی ہے، یہاں پہ بچے کو کیا پتا کہ یہاں پہ دعا کروانی ہے۔ یہ بچہ کہنے لگا جی مجھے دعا دیجیے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کے تو بڑا ماشاءاللہ عجیب ایک واقعہ، یعنی اگر ہمارا بچہ تو وہی ہے کہ کر دیتا، واہ بھی واہ، یہ تو جادو لگتا ہے۔ آج جیسے وہ بچے دیکھتے ہیں نا بین 10 دیکھ دیکھ کے اور وہ کارٹون دیکھ دیکھ کے، نہ جانے کیا کیا وہ گند بلا دیکھ دیکھ کے، وہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی گاڑی اڑنا شروع ہو جائے گی، ابھی موٹر سائیکل دیوار پہ چڑھ جائے گا، ابھی جناب جی اوپر سے ڈوریمون آئے گا، ابھی یعنی وہ بچے ذہنی طور پر اسی طرف جا چکے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ بچہ کیا کہتا ہے، حضرت جی مجھے دعا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت غلام معلم یا انت علیم معلم، اوے بچے تو سیکھا سکھایا بچہ ہے، تو بچہ نہیں ہے، انت علیم معلم، اور تو پہلے ہی سیکھا سکھایا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید دعا دی۔ اب دعا کی برکت یہ ہے کہ یہ بچہ مسلمان ہو کے مدینے میں آ گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ایک وقت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے حضرت کوفے کے اندر ایک ایسا صحابی ہے جو بغیر دیکھے زبانی لوگوں کو اللہ کے قرآن کی تفسیر بتا رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے قرآن میں سے احکامات سمجھا رہا ہے، دین کی باتیں سکھا رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے غضبناک ہوئے، غصے میں آئے، ایسا کون بندہ ہے جو بغیر دیکھے لوگوں کو دین بانٹ رہا ہے۔
کہنے والا کہتا ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہیں پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور فرمایا ہاں عبداللہ بن مسعود کا تو حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے دین کی باتیں سکھائے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو نبی نے کہا تھا یا غلام انکا غلام معلم، اور تو وہ بچہ ہے جو سیکھا سکھایا ہے۔ جس کو نبی کی دعا تھی اس کا تو حق بنتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھائے اور دین کے احکام سکھائے۔